ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تکبیرات اللہ دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء مرشد الاولیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مقدس واسطے خاص ہے۔ تقریر واز کرن مقصود تکینی میں صرف حاضری میں واسطے آیا۔ خطیب پاکستان بلبل قرآن شاہ سوار خطابت حضرت قاری صاحب قاری یاسین حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف گنن انشاءاللہ سارے مل بیٹھے دل جین اور انہیں دا کتاب انشاءاللہ سماعت فرمے سو۔ چند گالین قرآن دی میں آیت پڑھی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ۔ ایمان والے دی علامت کیا ہے؟ سارے بندے اسا مسلمان بیٹھے سے، ہر بندہ مسلم مومن اپنے آپ کو اسلام دا پیروکار دعوے دار ہر بندہ مختلف مکاتب فکر نہ تعلق رکھنے والے بندے، مکتب بریلویت، مکتب اہل سنہ، دیوبند، اہل الحدیث، مختلف قسم دے مکاتب دے نال تعلق رکھنے والے لوگ اتنا موجود ہیں، لیکن سارے سروے نے کیا ہیں؟ مسلمان۔ ایمان والے دی علامت رب نے قرآن دے وچ بیان فرمائیے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ اللہ نے ٹک لا دیتے ہیں گال دا کہ جیرا بندہ جس ویلے او سڈ سنے اللہ دے رسول دی گال آ ونجے بلو سجے کھبے اگی تے پیچھے تے شام سویل دیر کر رہے بلو سمجھے کہ میرے وچ ایمان موجود نہیں۔ اللہ فرمائے دے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ فیصلہ اللہ دے رسول دا آمن ہے، اللہ دا فیصلہ آمن ہے، فوراں کیا کرنا؟ لیقولوا سمعنا واطعنا، فی الفور سایا کھڑا ہے صحیح جی میں رب دا قرآن آکے جی میں رب سے نبی دا فرمان آکے اسا منن واسطے تیار ہیں۔ اے ایک جان ہے نبی دی عزت دی خاطر اسا ہزارہ جانا اپنی قربان کر، اے ایمان دی علامت ہے۔ اگر اے نہیں تو مختلف راستے اللہ دے نبی دی مخالفت کرنے واسطے مختلف قسم دے ایسے شخص دنیا تے بدبخت پیدا تھے اور ہیں بھی صحیح، جنہوں نے نبی علیہ السلام دے دین دے نال ایسا بگاڑ بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک زمانے دے بہت بڑے محدث ہیں، انہیں دے دور دے وچ ایک بندے کو پکڑتے وقت دے بادشاہ نے آکھیا پھانسی لا جو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پوچھا گیا بھئی میں کو پھانسی دا آرڈر بادشاہ سلامت کیوں تھے آگے؟ انہیں کہ تو اللہ دے نبی علیہ السلام دوتے 4000 حدیث انجی لکھی جرا نبی تے جھوٹ بولی، عربی دا ماہر ہے، عربی لکھی، عربی دے وچ گال بنا گی تھی، جری گال چنگی لگی ان کو عربی بنا تے آخر آخری تقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے گال اللہ دے نبی نے آکھی۔ اپنی مرضی دا مسئلہ لکھیا، اپنی مرضی دا حرام تے حلال کیتا، اپنی مرضی دا جائز تے ناجائز کیتا، بل آخر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائی اللہ دے نبی دی حدیث آ گئی، جیسا نے اس پوچھا کہ ہی وجہ تو تے کو پھانسی چڑھائی ہوئی پی کہ تو نبی علیہ السلام تے جھوٹ بولی، وہ آخر لگا 4000 حدیث تے پچھو میں کو پھانسی نہ دیو، میں تے کو واضح گال لے سنوا، میں 12000 حدیث جھوٹی نبی تے لکھتے دنیا تے تقسیم کر لی تھی۔ 12000 حدیث اللہ دے نبی تے جھوٹ بولی گئی، اور ایک بندے دا اتنا کام ہے ایسے بدبخت اور لعین نبی علیہ السلام تے جھوٹ بولن والے، اللہ دے قرآن دیاں غلط تفسیرہ کرن والے، وہ بھی دنیا تے ذلیل پیدا تھے جنہوں نے قرآن کو بھی غلط کیتے، نبی دی حدیث کو بھی غلط کیتے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا جس بندے نے میرے اوتے جھوٹی حدیث بیان کی تھی، من کذب علیہ متعمدا مقعدہ فی النار، جس بندے نے جان بوجھتے میرے اوتے جھوٹی روایت پیش کی تھی انہاں ٹھکانہ جہنم۔ نبی علیہ السلام دیاں احادیثاں جمع کرنے واسطے دوسری مثال سماعت فرماؤ، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ، ایک دوئی شخصیت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہے۔ حدیث کی واسطے ایک شیخ نے سفر کیتے، رستے دے وچ نماز مغرب دا ٹائم تھے، امام صاحب نے نماز پڑھائی ہے، دو ہی امام انجر انہیں پچھو کریں اور مولوی نماز پڑھا والے کو نہیں پتا،
کہ احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین میرے پیچھے نماز پڑھتے کھڑے، سلام پھر کے وہ کھڑا تھی تے درس دیوان پہ گئے، انہیں ایک حدیث پیش کی تھی جھوٹی حدیث پیش کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مختلف محدثین نے لکھے کہ فلاں حدیث فلاں حدیث فلاں حدیث، انہیں حدیث پیش کرتے انہیں آکھے کہ اے حدیث میں احمد ابن حنبل میرا استاد میں ہوں کنے پڑھتے آیا، یحییٰ ابن معین میرا استاد میں ہوں کنے پڑھتے آیا، اور دوئی شخصیت میں موجود ہیں۔ احمد ابن حنبل نے یحییٰ ابن معین دی ماں پکڑتے چھکے کنج ویلے پڑھی ہمیں روایت، یحییٰ ابن معین نے کہ میں کو تو پتہ نہیں، احمد ابن حنبل نے کہنا میں کوئی حدیث کا علم ہے، حدیث جھوٹی ہے، نہ یحییٰ ابن معین ایک محدث ہے، امام بخاری جیسی شخصیت ہے، استاد ہی ہے، اور فرماتے ہیں میرے علم سے حدیث نہیں، تو سے حدیث کنج ویلے پڑھی ہوں کہ تو سے کنج ویلے پڑھی۔ جس ویلے انہیں درس ختم کی تو انہیں کہا مولوی صاحب پہلی گال ہے جیسے کہ احمد ابن حنبل کو تو ڈٹھا ہے، انہیں کہ کئی جگہ نہیں کریں تو میرا استاد ہے، یحییٰ ابن معین کو ڈٹھی انہیں کہا میرا استاد ہے، انہیں کہا ایک جھوٹ مجھے مسجد نماز تو بعد مصلی رسول تھے، کتنا بڑا جرم، انہیں کہا وجہ کیا، انہیں کہا احمد ابن حنبل میں یحییٰ ابن معین ہے، انہیں فی الفور مولوی انہیں پیترا بدلیا، انہیں کہا دنیا دو تے احمد ابن حنبل تے یحییٰ ابن معین صرف تو سا دو ہو بے ہم جرے میرے استاد، جنہوں نے کول میں حدیث پڑھتے آیا، ایسی جھوٹی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا انہو سیاتی بعد قوم انہو سیاتی بعد قوم انہو سیاتی بعد اناس یجادلونکم بشبہات القرآن فخذوہم بالسنن ان السنن عالم بکتاب اللہ۔ إنه سيأتي بعد قوم يجادلونكم بشبهات القرآن، میرے بعد ایسے بندے آنے، اللہ کے نبی فرمانے بن سنن دارمی حدیث نمبر 119 حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی جلد نمبر 2 ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے بن لوگوں میرے بعد ایسے لوگ تمہارے متھے لگ سن، تمہارے دور ایسے قذاب پیدا تھی ونجنین یجادلونکم بشبہات القرآن، ممبر تے قرآن بھی چاہی کھڑے ہو سن، قرآن سر تے رکھ تے قرآن بھی قسمہ بھی دے کھڑے ہو سن، لیکن قرآن دی مخالفت کرے دے کھڑے ہو سن۔ ہر بندہ قرآن کو دیکھتے قرآن دی عزت کرنے یار قرآن کھولی کھڑے، قرآن پڑھتے سنے نہ کھڑے، لا علم بندہ کوئی علم میں نہیں قرآن کیا کرے، حرام کو حلال کیتی کرے حلال کو حرام کیتی کرے، پاک کو نہ پاک نہ پاک کو پاک، جائز کو نہ جائز نہ جائز کو جائز، اپنی مرضی دے یشترون بآیات اللہ، اللہ دے دین کو بیچ دے اپنی مرضی دے دین پیش کرا کرے دے، قرآن تنال جھگڑا یجادلونکم بشبہات القرآن، قرآن تنال لوگوں دا چھڑا پوائی کھڑے، فلانے دی گال نہ منائے فلانے دی گال نہ منائے فلانے دی گال نہ منائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ہے انہو سیاتی بعد اناس یحدثونکم بہ لم تسمعوا بہ انتم ولا آباؤکم فإیاکم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو میرے بعد ایسے بندے آئیں جنہیں ایجیاں حدیثات پیش کریں یحدثونکم لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایجے بندے آمنے جنہ ممبران ہوتے ایجیاں حدیثہ پیش کریں نہ تسا سنیاں سے نہ تارے پیوڑارے سنیاں سے نہ کتاب سیدی سے موجود ہو سے نہ کتاب موجود ہو سے آپ نے کنو من کرت روایتہ پیش کرتے تو انہیں دین بگڑے سے تو انہیں سہنے چینجیں گانی داخل کرے سے صحابہ نے فرمایا رسول اللہ کیا جسے فرمایا ایاہم ایاکم، خود بھی بچو اپنے نال علی کو بچاؤ اپنے اہل خانے کو نبی جن مولویوں کو بچاؤ۔ اللہ سیال کے جو فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ قرآن کی طرف آئو محمد
محمد الرسول اللہ دے فرمان دی طرف آمنو دنیا دے بھی عزت آخرت دے بھی عزت اللہ کو دعا ہے اللہ الہ العالمین یہ محفل جن تشریف کھینا حضرت قاری صاحب بھی تشریف فرمائیں ان کا خطاب سارے سنو اللہ تعالیٰ آمنا قبول و منظور فرماوے سارے مل بہتے جنہیں وطن سارے کٹھتی کے بہن